جی، امام کے پیچھے مقتدی، اگر امام بیٹھا ہو تو مقتدی بھی بیٹھ کر ادا کریں گے، اور اگر امام بیٹھا ہو تو مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس مسئلے کی تھوڑی سی حنفیہ کے ہاں وضاحت کر دیں ہم۔ دیکھو، احناف اور شوافی کے یہاں تو یہ ہے کہ امام اگر بیٹھا ہو تو مقتدی کھڑے ہو کر ادا کہ جو امام ہے وہ بیٹھ کے نماز فرض۔ ہو جاتی ہے، یعنی معذور، جی جس سر طرح جی۔ میں نے بتایا کہ حالت ایک جیسی ہونی چاہیے یا امام کی حالت اعلیٰ ہونی چاہیے، تو بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کو احناف اور شوافی اس کیٹیگری میں ڈالتے ہی نہیں، بلکہ چاروں ائمہ نہیں ڈالتے کہ یہاں امام کی حالت ادنیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں امام اور مقتدی سیم ہے، نماز ہو جاتی ہے، یعنی امام بن سکتا ہے۔ لیکن صرف مقتدیوں کے لیے یہ اختلاف ہے کہ مقتدی کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے یا وہ بھی امام کی اقتداء میں بیٹھ کر ادا کریں گے، صرف یہ فرق ہے۔ ورنہ تو نماز جو ہے نا سب کے ہاں ہو جاتی ہے، یعنی وہ امام بن سکتا ہے۔ اب سمجھ ٹھیک میں ہو آ گیا، گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی پڑھیں آگے۔ میں پڑھوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں۔ باب ما جاء في الإشارة في الصلاة بسند بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج النابل صاحب الآباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعيه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. شاباش، جی اوپر پڑھیں۔ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد النافع عن ابن عمر رضي الله عنها قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب رضي الله عنه حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب رضي الله عنه غير قصة حديث بلال رضي الله عنه وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. شاباش، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی الاشارت فی الصلاح، نماز میں کوئی بھی اشارہ کرنا، ہاتھ سے یا سر سے کوئی اشارہ کرنا۔ تو اس میں ہے ان بکیر بن عبداللہ بن اشج ان نابل صاحب العبا۔ صاحب العبا کا مطلب ہوتا ہے چادر والے۔ اب اس کو چادر، ان کو چادر والا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ شاید چادریں فروخت کرتے ہوں گے، یا ویسے ہی جس طرح کسی کا لقب پڑ جاتا ہے۔ تو نیچے میں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بہت غیر معروف راوی ہیں، ان سے صرف یہی ایک آدھ روایت مروی ہے، زیادہ وہ مجہول سے ہے۔ تو یہ روایت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام پر میرا گزر ہوا، وہ یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، فسلم تو علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا،
فرد الیہ اشارتن، تو آپ نے اس کا جواب اشارے سے دیا۔ وقال، اب وہ کہتے ہیں کہ لا علم، میں نہیں جانتا، الا انه قال، کہ انہوں نے یہ کہا اشارتن باسمی، کیا آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ وہ فی الباب عن ابی بلال و ابی ہریرہ و انس و عائشہ رضی اللہ عنہم۔ اس کے بعد اسی باب کی دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت ابن عمر سے، کہ میں نے حضرت بلال سے کہا کہ کئی فقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کیسے جواب دیتے تھے، حین کانوا یسلمون علیہ، جب وہ آپ کو سلام کرتے تھے، جب آپ نماز میں ہوتے تھے۔ فرمایا کان یشیر بیدی، آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حدیث صہیب حسن ہے، ہم نہیں جانتے مگر حدیث اللیث عن بکیر کے واسطے سے۔ اور زید بن اسلم عن ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے بلال سے کہا کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علی ما کانوا یسلمون علی فی مسجد بنی عمر بن عوف، یعنی اس میں مسجد بنی عوف بن عوف کا اضافہ ہے۔ فرمایا کان یرد اشارتن، آپ اشارے سے جواب دیتے تھے۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے کہ حضرت صہیب کا قصہ وہ حضرت بلال کے قصے کے علاوہ ہے، یعنی وہ کسی اور واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کسی اور واقعے کا، یعنی سلام کے جواب کے واقعے کا۔ اگرچہ ابن عمر دونوں سے روایت کرتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے ان سے بھی سنا ہو، ان سے بھی، فاحتمل ان یکون سمع منہما جمیعا، تو یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے دونوں سے سنا ہو، یعنی حضرت بلال سے بھی اور حضرت سہیب سے بھی۔ دیکھو یہاں اشارے سے مراد ہے ہاتھ سے اشارہ کرنا، یا ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرنا، یا سر سے اشارہ کرنا۔ تو سر، ظاہر ہے سر سے اشارہ کریں گے تو ہلائیں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو ہلائیں گے۔ تو ہاتھ یا سر ہلانا یہ عمل کثیر میں نہیں آتا، یعنی اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں بعض کام ایسے جو جس سے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، آگے اس پر باب آ جائے گا۔ لیکن محض ہاتھ یا سر ہلانا، یعنی اس سے اشارہ کرنا، اس کو حرکت دینا، یہ عمل کثیر میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اشارہ خواہ اگلا بندہ سمجھ جائے یا نہ سمجھے، دونوں صورتوں میں گویا کہ نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ نماز میں زیادہ اشارے نہ کیے جائیں، جیسے مثلا کسی آدمی نے آپ کو کہا کہ فلاں آدمی آ گیا، تو آپ نے نماز میں سر ہلا لیا، یا اس طرح سے سر دائیں بائیں ہلا لیا کہ نہیں آیا، یا کسی کو ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو اس طرح سے اشارے کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، تو اس لیے اس طرح اس میں حرج نہیں ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء أن التسبيح للرجال وتصفيق للنساء. قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال وتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال علي رضي الله عنه كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبها. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. دیکھو یہ ایک اور بات ذہن میں رکھنا، اشارہ ہے مکروہ، یعنی نماز میں اشارے کرنا ہے مکروہ، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر یہ جو حدیثیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ سے جواب دیتے تھے سلام کا، یہ ہماری بھی دلیل بن جاتی ہے کہ نماز میں ہر قسم کا کلام منع ہے۔ کلام کا مسئلہ پتہ نہیں پیچھے گزرا ہے یا نہیں گزرا، آگے شاید آ جائے گا کہ نماز میں بات چیت کرنا، تو لہٰذا یہ بھی ہماری دلیل بن جاتی ہے، اور ہم ان روایت کو معمول کرتے ہیں کہ جب نماز میں کلام منع ہو گیا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کے اشارے سے کیا کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اشارہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کا اشارہ نہ کرتے تھے۔ تو اب یہ باب اس بارے میں کہ تسبیح مردوں کے لیے ہے و تصفیق اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ قال وسلم التسبیح للرجال، کہ تسبیح مردوں کے لیے، و تصفیق للنساء، اور تصفیق کا مطلب ہوتا ہے تالی بجانا یا چٹکی بجانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہاتھ سے آواز نکالنا۔ اب ہاتھ سے آواز اس طرح سے بھی نکالی جا سکتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی اندر کے آپس میں ایک دوسرے سے ملائیں، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔
جس طرح ہم تالی بجاتے ہیں. لیکن یہاں تصفیق کا زیادہ تر یہ لکھا ہے کہ جو دائیں ہاتھ ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے اس طرح سے. اگرچہ آواز تو ایک ہی جیسی نکلے گی، لیکن بہرحال یہ اس طرح سے کریں گے. بعض تو کہتے ہیں کہ صرف انگلیوں سے کریں گے، اور چٹکی اس طرح سے بھی کر سکتے کہ دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو اس طرح سے کرے. تو یہ سارا تصفیق میں گویا کہ آ جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی آواز کریٹ کرنا. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وابي سعيد وابن عمر رضی اللہ عنہم قال علی كنت اذا استاذنت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اجازت لیتا تھا آنے کی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ زور سے سبحان اللہ کہتے، جس سے پتہ چلتا کہ آپ نماز میں ہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح والعمل علی عالم وبی یقول احمد و اسحاق. یہ پہلے آپ پوچھیں، پھر ہم اس مسئلے سے متعلق ایک دو باتیں کرتے ہیں. سر جی، میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یعنی نماز میں اشارہ جو ہے وہ یعنی، جواب اسلام کا جواب دیا جا سکتا ہے اشارے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو آس پاس کی چیزوں کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ پھر کیسے، یعنی اگر کوئی باہر سے آ کے سلام کرتا ہے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ اور اگر دینا چاہیے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اس کی طرف متوجہ تھے، اور پھر ہمارا خشوع و خضوع کہاں جائے گا؟ تو یہ تھوڑا سا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ چیز نئی ایک چیز سامنے آئی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیں. دیکھیں، اس کو تھوڑا سا سمجھے. خشوع خضوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنے مشغول ہوتے ہیں نماز میں کہ آس پاس جو ہو رہا ہے اس کی طرف فکر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندے کو متوجہ کرے پھر تو توجہ ہو جانا غیر اختیاری ہے نا. یعنی وہ بے ہوش تو نہیں تھے نا، نماز پڑھ رہے تھے. یعنی ایک یہ کہ آپ، میں مثال دیتا ہوں، آپ مطالعہ کر رہے کتاب، آپ اتنے اس میں مطالعے میں مستغرق ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی نہیں پتا. لیکن مستغرق ہونے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی پکارے کہ آصف صاحب اور آپ جواب ہی نہ دیں. جتنے مرضی مستغرق ہو، آپ کو اس کی آواز تو سنائی دی جائے گی نا. تو لہٰذا صحابہ کرام بشمول نبی علیہ صلاۃ والسلام نماز میں مستغرق ہونے کا یہ مطلب تھا کہ انہیں آس پاس کچھ اور ہے. انہیں کوئی، ہمیں تو سب پتہ ہوتا ہے نا کہ کون کمرے میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا باتیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا، وہ نماز میں متوجہ تھے. لیکن جب کوئی ان کو متوجہ کراتا تھا اپنی طرف، وہ جاگ تو رہے ہوتے تھے نا، تو پھر توجہ تو ہٹ جاتی ہے، یعنی ان کی طرف توجہ تو ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. یہ ہے عجیب بات؟ بالکل ٹھیک ہے یہ سر، سمجھ میں آ گیا؟ جزاک اللہ. جی سر جی، آ گیا. تو لہٰذا ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ سلام کا جواب دینا نہیں چاہیے، یعنی سلام کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال صحابہ کرام جو تھے اصل میں اس زمانے میں جب کلام منع نہیں ہوا تھا نا، تو صحابہ کرام نماز میں ان کا نا سلام کا بہت زیادہ رواج تھا. تو وہ سلام کرتے تھے کیونکہ نماز میں بولنا جائز تھا. تو شاید وہ اس عادت کے پیش نظر ان میں سلام پھر بھی تھوڑا بہت جاری رہا، اور آپ علیہ صلاۃ والسلام جواب دیتے تھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایسے واقعات ہوں گے جس میں کوئی آدمی دور سے آیا، ملاقات کے لیے آیا، ایک خاص، اس طرح سے نہیں کہ کوئی بھی گزر رہا ہے سلام کر رہا ہے، اس طرح سے ہوتے ہوں گے. تو اس طرح سے جواب دیتے ہوں گے. یہ شاید ان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہے، تو انہوں نے سلام داخل ہونے سے پہلے کیا، تو آپ کو دیکھ لیں کہ آپ نماز میں، تو آپ نے جواب دے دیا. اس طرح کا یعنی ایک خاص خاص مواقع کی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ گویا کہ ایک قسم کا معمول ہی ہوا ہوگا. اور کچھ پوچھنا ہے؟ جزاک اللہ خیر سر، جی شکریہ. جی. اب اس حدیث سے متعلق ایک دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو کہا ہے کہ وہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ کا، اگر امام سے غلطی ہو جائے. یہ دراصل اس کا یہ مطلب ہے. اور اگر امام سے غلطی ہو جائے اور کوئی مرد متوجہ نہیں کر رہا، اور خواتین اور نماز میں ہیں، تو وہ تالی بجائیں. یعنی تالی کا مطلب ہے کہ وہی جس طرح میں نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو کسی بھی طریقے سے آپس میں ملائیں کہ اسے ایک آواز کریٹ ہو جائے. اب اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر ایک دو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے. ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ عورت کو تصفیق کا کہا گیا تو شاید عورت کی آواز ستر ہے. تو عورت کی آواز ستر ہے، یہ کسی بھی فقی کا ہو سکتا ہے کا کوئی اس طرح شاذ قول ہو. لیکن یہ مین سٹریم کا کوئی بھی قول نہیں ہے کہ عورت کی آواز ستر ہو. ایون صحابہ میں بھی یہ تو پردے کا سب سے سخت حکم ازواج مطہرات کے لیتا ہے، اس بات پر اتفاق ہے.
पीछे से किसी से बात करो तो आवाज को नरम मत करो। तो गोया कि बात करने की उनको भी यानी वो लोगों से राब्ता करेंगे। और हजरत साहबिया तो कितने मर्दों को उन्होंने पढ़ा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नजर है ही नहीं, ठीक है, कि औरत की आवाज सतर है। ये गोया कि ये गलत है कि इस हदीस की वजह से कहा जाए कि औरत की आवाज सतर है, क्योंकि कुरान पाक में खुद अज़वाज मुतहरात को भी गैर मर्दों से बोलने की इजाज़त दी गई। तो अगर मर्द की आवाज़ सतर होती तो कैसे बोलती। और हमारी पूरी हिस्ट्री में मर्दों और औरतों का जो एक एक दूसरे के साथ राबता है, जाहिर है वो आवाज़ के जरिए होता है। तो लिहाजा ये बात तो गोया कि इस वजह से नहीं है। फिर ये बात सवाल फिर भी पैदा होता है कि यहाँ फिर बोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई ना। तो देखो इसमें ये समझें कि नमाज बहुत ही सेंसिटिव मामला है ना। यानी नमाज में हर ऐसी चीज़ को रोका गया जो इंसान की तवज्जो को डाइवर्ट करे, जो इंसान की तवज्जो को मुंतशिर करे। यही वजह के पीछे आपने पढ़ा कि औरत के आगे गुजरने को ख़ास तौर पर मना किया गया है कि औरत आगे से ना गुजरे, कि उससे नमाज टूट जाती है। वो हमने पीछे बात की थी कि नमाज की तवज्जो टूट जाती है। तो अब आप खुद सोचें कि एक मस्जिद है, आगे तीन चार सफ़े मर्दों की है, पीछे दो तीन सफ़े औरतों की है। अब एक मर्द इमाम से गलती हो जाती है, यानी ज़ाहिर इमाम मर्द ही होगा तो वो उससे गलती हो जाती है। अब एक औरत बोल पड़ती है, तो क्या तवज्जो सबकी नहीं बटेगी? ज़ाहिर है बटेगी। यानी तवज्जो इस तरह से बटेगी कि भाई पता नहीं ये कौन सी औरत है। इस तरह से बटेगी कि कितनी बेदार मग़ज़ औरत है, देखो उसने इतना अच्छे से, ज़ाहिर है उसने क़िरात की भी गलती हो सकती है ना, उसने क़िरात की देखो गलती बता दी, उसने देखो अल्लाह अकबर कितना अच्छा कहा, इसने इस तरह से ख्यालात तो पैदा हो सकते हैं ना। और नमाज के बाद भी ज़ाहिर है वो तो सारे एक मोहल्ले के लोग हैं ना। तो मस्जिद में तो मोहल्ले के लोग ही पढ़ते हैं इकट्ठे। तो नमाज के बाद भी ये गुफ्तगू थी होगी कि आज वो कौन सी औरत ने आज वो बता दिया, किस औरत ने ये गलती बताई। तो ये इस तरह की गोया कि सैकड़ों किस्म की बातें हो सकती है। तो उन सब को अपनी तरफ मुतवज्जे करने से मना किया गया है। इसलिए कहा कि ताली मारे, ताली से कोई पता नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। जाहिर है आवाज़ एक अलग तासुर रखता है, तासीर रखती है, और ताली मारना अलग है। तो लिहाजा एक तो इस हदीस में जो ये अगर कोई गलतफहमी है कि शायद औरत की आवाज़ सतर है, ये आपने जहन से निकालनी। दूसरा एक और गलतफहमी भी इस हदीस से बाज लोग निकालते हैं कि वो ताली मारने को भी मना करते हैं, ताली बजाने को भी, और वो कहते हैं ये औरतों का काम है। हालांकि ये नमाज में औरतों के लिए एक तजवीज़ दी गई है गलती बताने की, कि औरत जब उसको कहे कि भाई आपने गलती की है तो उसको उसकी सूरत ये बताएगी कि वो ताली बजाए। तो लिहाजा पहली बात है ताली बजाना जायज़ है, औरतों के लिए तो जायज़ हो गया ना। यानी जब नमाज में वो औरत ताली बजा सकती है तो कम से कम ताली बजाना यानी जायज़ है, औरतों के लिए जायज़ हो गया। अब सवाल ये कि जब औरतों के लिए जायज़ है तो मर्दों के लिए क्यों जायज़ नहीं। यानी इसमें अब वो कौन सी ऐसी चीज है कि वो औरतों के लिए तो जायज है, क्या इसके औरत होने की वजह से? यानी इसमें तो औरत होने का कोई मैटर नहीं है ना। यहाँ तो यह है कि अपनी ही उज़व के एक हाथ को दूसरे पे मारना है। तो अगर वो औरत कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं कर सकता? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो लिहाजा अगर हम उस हदीस का पस मंजर या उस पूरी इसको हदीस की उसको समझे तो मतलब यह है कि ताली बजाना तो जायज़ है। हाँ, नमाज में कहा गया कि औरतें जब इमाम को गलती बताए तो वो ताली के जरिए बताए। अगर ताली बजाना नाजायज होता तो फिर औरतों को भी मना किया जाता, क्योंकि फिर औरतों में और सेंसिटिविटी आ जाती है ना, हसासियत वहां और ज्यादा हो जाती। तो लिहाजा इससे ये निकालना कि शायद ये इससे औरतों के लिए जायज है, या शायद ये तस्फीक वैसी ठीक नहीं है जिस तरह कुछ लोग मना करते हैं, कम अज कम इस हदीस में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, कोई इस हवाले से बात ही नहीं हो रही। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी को जब आपने शाबाश देनी है या किसी को आपने उसको मोटिवेट करना है या किसी ने कोई इनाम लिया है, तो उसको आप शाबाश या जो भी आपने करना है वो आप किस तरीके से बेहतर तरीके करें। क्या आप सुबहान अल्लाह के कर करें, अल्लाह अकबर के कर करें, आप ताली बजा कर करें?
تو اس میں میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ جائز تو دونوں طرق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طریق جائز ہے دوسرا ناجائز ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر ایک دینی محفل ہو رہی ہے، دینی محفل جیسے مثلا یہی دیکھو کوئی درس ہو رہا ہے یا کسی جگہ کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہے، تو دینی محفل میں تالی بجانا تھوڑا سا اس محفل کی شان کے خلاف ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ تالی بجانا منع ہے، وہ شور ہو جائے گا نا، وہ اس شور، وہ ایسا شور جو قرآن کے اندر یا ایک بیان کے اندر اس طرح کا شور، وہ گویا کہ اس محفل کے مناسب نہیں ہے۔ اور اگر ایک دنیاوی محفل ہے، دنیاوی محفل سے مراد ایک کھیل ہو رہا ہے، وہ اس طرح کے ایک عام سے بے تکلف سے مجلس ہے، اس میں پھر اللہ کا نام بار بار بولنا مناسب نہیں ہے، تو وہاں پھر تالی بجانا ہے تاکہ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو جائے، بے تکلف سے مجلس ہے، ایک دنیاوی سے مجلس ہے، تو لہٰذا آپ مجلس کے حساب سے تو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب مثلا کرکٹ میچ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے سارے کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اب کیسا میچ کرے گا نا؟ کرکٹ اور اللہ کا نام کوئی میچنگ نہیں ہے نا، کوئی کھیل ہو رہا ہے اس کا کیا میں؟ تو لہٰذا کچھ لوگ نا اس حدیث کی بنیاد پر اس طرح کی عجیب و غریب کرتے ہیں اور وہ تالی بجانے کو ویسے ہی منع کرتے ہیں، تالی بجاؤ ہی نا بھائی، کیوں نہ بجائیں؟ ہاں، اس میں ایک یہ بات کچھ علماء یہ کرتے ہیں کہ شاید تالی بجانا یہ غیر مسلموں کا کام ہے، یا کفار لوگ اس طرح سے کرتے تو ہمارے اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو مشابہت کا مسئلہ پتہ نہیں کسی جگہ آ جائے یا نہ آ جائے، بس مشابہت کے بارے میں آپ اصول ذہن میں رکھنا کہ مشابہت وہاں آتی ہے جب صرف وہ کفار کرتے ہوں اور ان کا شعار ہو، یعنی ان کا قومی علامت ہو، باقی لوگ کرتے ہو نا، لیکن جب سارے لوگ کرنے لگ جائیں نا پھر مشابہت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی زمانے میں ہمارے یہاں پینٹ شرٹ کو منع کیا جاتا تھا کہ یہ انگریزوں کی مشابہت ہے، کیونکہ انگریز ہی صرف پہنتے تھے، تو اب علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ منع نہیں کر سکتے کہ انگریزوں کی مشابہت ہے، کیونکہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، تو لہٰذا اب مشابہت والا پہلو ختم ہو گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے سطر چھپتا ہے یا نہیں چھپتا، اس وجہ سے اگر کوئی اس میں کوئی حکم لگائے، وہ والی بات ہی ہم نہیں کر رہے، ہم صرف وہ مشابہت والا پہلو، تو لہٰذا اب تالی بجانے میں مشابہت والا پہلو ویسے ہی ختم ہو گیا، یعنی اگر کوئی تالی بجائے تو کوئی یہ سمجھیں گے کہ یہ انگریز ہے، اب تو ساری دنیا اس طرح سے کرتی ہے، تو لہٰذا وہ مشابہت والا پہلو بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح یہ دوسرے والے یہ سارے پہلو جو ہے نا، یہ گویا کہ ایک عجیب سا ہے، تو اس لیے تصفیق نہ منع ہے نہ ایسا ہے کہ یہ صرف عورتوں کا کام ہے، مرد کر نہیں سکتے، اس حدیث میں اس طرح کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ دونوں باتیں جو اس حدیث سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں مرد اور عورتوں میں فرق کیوں کیا گیا؟ اس کی کیا توجہ ہے؟ اس کی توجہ میں نے یہ بتا دی کہ مرد فرق اس لیے کیا گیا کہ عورت کو اس نماز کے موقع پر بولنے سے منع کیا گیا کہ وہ سبحان اللہ، ظاہر اس نے بھی تو کہنا ہے سبحان اللہ ہی ہے، لیکن اس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ جو نمازیوں کی توجہ ہے وہ منتشر نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر ایک مرد بولے گا نماز میں سبحان اللہ، تو سب لوگوں کی توجہ امام کی غلطی کی طرف ہو جائے گی کہ یار امام غلطی کرے گا، غلطی کی ہے، لیکن اگر ایک عورت سبحان اللہ بولے گی تو میرے خیال میں مرد امام کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے سارے مرد عورت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک فطری ہے نا، نیچرل ہے کہ عورت کی آواز کی طرف متوجہ ہونا مرد کے لیے ایک نیچرل ہے، تو لہٰذا اس نماز اور وہ چونکہ عبادت ہے، بڑا ایک متبرک موقع ہے، تو کہیں کسی کے ذہن میں کوئی شخص توجہ بٹ نہ جائے یا کوئی اس طرح کے خیالات نہ آ جائے، تو ان سب سے ان کو مخفی رکھنے کے لیے بس تصفیق کا حکم دے دیا گیا خواتین کو۔ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی پڑھیں۔ صحیح اس جی میں سر جی جو ایک سوال جی کریں۔ جی سر، سر جیسے کہا کہ حضرت علی جب اجازت مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے، تو سر اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر جیسے میں دوسرے روم میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو میں آگے سے سبحان اللہ کہہ دوں تو انہیں سمجھ آ جائے؟ بالکل کر سکتے ہیں، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے کرتے تھے بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جی حرج نہیں ہے۔ بلکہ یوں بھی کر ٹھیک سکتے ہیں کہ مثلا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، اب دیکھا ہے وہاں ایک بچہ ہے، ایک دوسرا آدمی وہ اپنے موبائل میں مصروف ہے، کتاب پڑھنے میں مصروف ہے، اب ایک بچہ ہے وہ کسی نقصان کی جگہ کی طرف جا رہا ہے، اب یہ بندہ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے دوسرا نہیں دیکھ رہا، تو ایسے موقع پر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ کر اس ٹھیک ہے کو توجہ دلائی جائے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا توجہ ہو جاتی ہے۔ جی جی، اور کس نے پوچھنا ہے کیا؟ صحیح جو جی قال جی استاد جی، بس میرا بھی سر جی جو سوال لفظ پڑھ استاد جی رہا میرا ہے سوال وہ اونچا نہیں پڑھ سکتا، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ الحمدللہ اونچا پڑھ دے،
یا کوئی صورت کا لفظ پڑھ دے، والضحیٰ، یا کوئی بھی لفظ مثال کے طور پہ. یعنی یہ آپ اس باب سے ہٹ کر ایک بات پوچھ رہے ہیں نا؟ جی استاد جی. یہ نہیں، وہ جہر میں یہ ہے کہ جہر اصلاً فرائض کا ہے. یعنی جو جہرن پڑھا جاتی ہے قرات، وہ بھی فرائض کے، اور فرائض میں بھی صرف 3 نمازوں میں، رات کی جو نمازیں، اندھیری کی جو نمازیں، مغرب، عشاء اور فجر. تو اگر وہ نمازیں کوئی آدمی انفرادی پڑھ رہے تو وہ اس کو اونچا پڑھ سکتا ہے، وہ انفرادی بھی اونچا پڑھ سکتا ہے. لیکن نوافل میں اصل میں سر ہے، نوافل اصلا سرن ہے، جہرن نہیں. نہیں استاد جی، یعنی کہ سر جی متوجہ کرنے میرا کے خیال ہے لیے. ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہاں، کہ وہ بھی یہی کہنا. بالکل. دیکھو اس میں ایک منٹ میں اس کا جواب دے دوں، اس کو کلیئر کر دوں. دیکھو اس میں اگر آپ یہ کہہ رہے متوجہ کرنے کے لیے وہ وہی لفظ اونچا بولے، نہیں، اس میں بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی. وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نماز ہے، اور اس پر نماز پر ایسا وہ طاری ہو گیا کہ وہ زور سے اس سے آواز نکل گئی. اس سے توجہ نہیں ہوگی. توجہ ہوگی جب وہ نماز سے ہٹ کر کوئی لفظ بولے. تو جو سبحان اللہ کوئی بھی بولے گا نماز کے اندر زور سے کھڑے ہو کر، تو سب کو پتہ چلے گا کہ یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. تو وہ دراصل وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ سبحان اللہ کہنا ہے، اور نماز امام کو بھی متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے. ظاہر ہے یہ نماز سے ہٹ کر عمل ہے، تو سب نمازی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس لیے. ورنہ ان چیزوں سے توجہ نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گیا اب؟ جی. جی، اب آپ پوچھیں. بھائی یہ جو جی سر جی، قال میں بھی بس علیون یہی ہے. پوچھنا چاہ رہا. جی جی، پھر آپ پوچھ لیں. یہ قال جی میں سر علیون جی نہیں، کی یہ یہی آصف سند صاحب جو ہے. پوچھیں. جی جی. جی جی. میں سر یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ اسی سے ہی متعلقہ سوال ہے، بس یہی یعنی اصلا تو مل گیا جواب کہ یعنی کوئی بھی ایمرجنسی ہے، یعنی کوئی بھی ایمرجنسی ہے، ایکسٹرنل ایمرجنسی ہے جس کو صرف آپ دیکھ رہے ہیں، اور مثال کے طور پر کوئی ساتھی ہے وہ جا رہا ہے اور آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہاں، کی نماز ابھی شروع ہوئی ہے، تو مثال کے طور پر وہ آپ اس کو سبحان اللہ کہہ کے متوجہ کر سکتے ہیں. یا کوئی اور ایمرجنسی ہے تو آپ یعنی اس صورت میں آپ یعنی باہر والوں کو صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اتنی اجازت ہے. بالکل کہہ سکتے، بالکل کہہ سکتے. ظاہر ہے آپ بندہ بس بول یہ. تو سکتا نہیں، اب اگلا آدمی اس کو اب کیا کرے. تو ایسے موقع پر جی سبحان اللہ کہا گیا. ظاہر ہے عام طور پر بندے اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو اس لیے پھر درست وہ بات. سبحان اللہ سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے اور نماز بھی متاثر نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. تو بالکل کہہ سکتے ہیں. سر یہ بھی تو جی، پہلے سب لوگوں کو ہمیں بتانا پڑے گا، کیونکہ ہمیں بھی خود آج پتا چلی ہے یہ بات. تو دوسروں کو تو پھر بالکل ہم صحیح پہلے بات ہے. یہ بات نا کہ بھئی ایسے کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تاکہ باقی لوگوں میں بھی اویئرنیس آئے، اور وہ کبھی کوئی نماز میں ایسے کہے تو وہ پھر متوجہ ہو جائیں. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. مجھے تو یعنی ہماری جو میری بیوی ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا ہے، وہ تو اللہ اکبر کہتی ہے. اب یہ میری کمزوری ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ بھائی اللہ اکبر کی بجائے سبحان اللہ کہو. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا میں اندر بیٹھا ہوں، یا واش روم میں مثلا گیا ہوں، تو اب اوپر سے کوئی بچے نے یا کچھ کرنے چاہا، تو وہ زور سے اللہ اکبر کہہ دیتی ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کئی مرتبہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے توجہ نہیں ہوتی، تو وہ ادھر سوئچ سوئچ کے قریب بچہ چلا جاتا ہے، تو وہ زور سے اللہ اکبر کہہ دیتی ہے. تو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پتہ نہیں اس نے شاید کسی سے سنا ہوگا، مجھ سے تو یہ مسئلہ نہیں سنا اس نے بھی، تو شاید اس نے کسی مولوی صاحب سے سنا ہوگا. تو اس لیے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے. بس اوقات اس میں نقصان ہو جاتا ہے. دیکھو، یا تو آپ نماز توڑیں گے تو نماز ایک مرتبہ توڑ کے دوبارہ پڑھنا ایک عجیب سے انسان تو ایک وہ نماز کی وہ ساری وہ لطف چلا جاتا ہے نا. اور چھوٹی چیز، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ نماز تو نہیں توڑ سکتے. تو اس لیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو متوجہ کرو، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر، تو اس سے وہ سمجھ جائے گا. جی. اور اچھا، ایک تھوڑا سا یہ کہ ہم میں سے اکثریت کے لیے ویسے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے کہ نیا ہی ہے، اس سے پہلے کبھی سنا نہیں ہے. نہیں سنا نا؟ لیکن بالکل کہہ سکتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو باہر کا بندہ اگر اس کو لقمہ دے تو وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ نماز میں اور یہ نماز کے باہر ہیں. لیکن یہ ہاں کہ بالکل. آج پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ جو نماز کے اندر نہیں ہے اس کو متوجہ کر سکتے ہیں.
उसको कर सकते हैं बिल्कुल। वो आपने सही वजह बताई कि शायद इसी वजह से ये गलत फहमी फैल गई। वो दरअसल उसकी वजह दरअसल और है कि वो नमाज का बाहर वाला जो है ना, आदमी बाहर से इस्तिमदाद नहीं ले सकता, आगे लुकमे में किसी जगह भास आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो हम किसी को कोई पुश नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, बस एक हम सिर्फ उसको या तो ये बताना चाहते हैं कि मैं नमाज में हूँ, या उसको किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। तो हम बोल नहीं सकते, तो सुबहान अल्लाह कहकर भी अगर वो आदमी समझदार हो गया तो वो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए कर सकते, कोई कोई भी हर्ज नहीं है। जी। अब आप अंदाजा करें कितनी सरी हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की, कि मैं इजाज़त ले रहा था, यानी इजाज़त लेता था, ज़ाहिर है सहाबा किराम हमारे से पहले इजाज़त लेना चाहते थे। अब आप अलैहिस्सलाम नमाज में होते थे। अब अब अगर आप उसको जवाब भी नहीं देंगे, दूसरा आदमी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है, तो उसको भी तो तकलीफ हो रही है ना। और हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हो, या वो फिर चला जाए, तो अब क्या करे। तो इन दोनों को खूबसूरत तरीके से जमा किया गया कि सुबहान अल्लाह कह दिया जाए, तो आदमी समझ जाएगा कि वो नमाज में, और वो आ जाएगा। हदीस तो वाज़ेह है, लेकिन ऐसी हदीस में अक्सर ये होता है कि पूरी हदीस पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमारे अहनाफ या हमारे इमाम साहब का इसमें क्या मौक़िफ़ है। नहीं नहीं, यहाँ सब क्या है, देखो मैं अब सारी सूरतें, मसलन ये सूरतें कि कोई आदमी आपके सामने से गुजर रहा है, आप उसको भी सुबहान अल्लाह के कर मुतनबे कर सकते हैं कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इजाज़त कोई तलब करे तो आप इस तरह से उसको कह सकते हैं। और भी बहुत सारी इसकी मिसालें आप कह सकते हैं कि किसी को भी आप सुभान अल्लाह कहकर उसको मुतवज्जे कर सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है। जाहिर है ये ऐसी सूरत है जिसमें काम भी हो जाता है और नमाज पे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सुभान अल्लाह तो खुद नमाज के अंदर का एक अमल है, तो उस पर फ़र्क भी नहीं पड़ता। और अगर बसा औक़ात हम सुबहान अल्लाह नहीं कहते, तो हमारी नमाज और ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एक आदमी ज़ोर से बाहर आवाज़ लगा रहा है और हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब उसको कोई कहते नहीं सकते, कोई और है नहीं कि उसको कहने वाला। तो हम किस हालत में नमाज, यानी किस एक इस्तिराब की हालत में हम नमाज पढ़ रहे होंगे जब तक वो आवाज़ें लगा रहा होगा। तो बेहतर ये कि सुबहान अल्लाह कह दिया जाए। तो वह कि ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है नमाज को बचाने का, नमाज की उस तवज्जो को बचाने का। उस्ताद जी, तो वो जी। इतनी दूर से बेल बजा रहा हो तो फिर हम तो फिर कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह? या वो इतना दूर हो कि हमारी आवाज ही वहां तक ना जाए और वो बाहर से आवाजें लगा रहा हो तो फिर क्या करेंगे? अब जाहिर है ऐसी सूरत में तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसी सूरत में तो फिर अगर हम वैसे भी आवाज लगाए तो उसने नहीं सुनना ना। ऐसी सूरत में तो तो फिर फिर जाना नमाज ही जाना मुकम्मल होगा। करें। सही है। या तो फिर नमाज नमाज मुकम्मल करे, मुकम्मल लेकिन करके। नहीं, वो सुभान अल्लाह बिल्कुल कह कर के सकते। बाकियों को मुतवज्जे कर सकते हैं कि बेल हो रही है, जाओ भाई। हाँ नहीं, बिल्कुल, अगर ये भी कर सकते हैं कि नहीं, सुभान अल्लाह कहकर कमरे किसी में और घर वाले को मुतवज्जे करें। कमरे में कोई नहीं है, यानी जो हमारी आवाज सुन सकता है वो बेल तो पहले सुनेगा। यानी बेल की आवाज हमारी बिल्कुल। आवाज से तो बहरहाल बुलंद है ना। जहाँ पे हम बैठे हैं, वो अगर हम आवाज सुन रहे हैं तो फिर वो भी सुन रहा होगा। अगर वो नहीं सुन रहा तो फिर वो देखो हमारी आवाज कैसे सुनेगा? तो जितनी गुंजाइश मिली इतना तो फायदा उठाया ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाहिर बड़ी बात है। है इस सूरत में नमाज तोड़ दे उसको, अगर इमरजेंसी है तो हाँ नमाज तोड़ सकते हैं। देखो नमाज इमरजेंसी में तोड़ सकते हैं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी पेश आ गई, कोई रोज कुछ हो गया, तो नमाज तो दोबारा भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन हर छोटे छोटे काम के लिए नमाज तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कोई बेल बजा रहा हो तो उसके लिए नमाज तोड़ के चला जाए, भाई वो बेल वाला थोड़ा सा रुक जाए, ठहर जाए, या बेल बजाता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो गोया कि नमाज ऐसी चीज़ नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए तोड़ी जाए, लेकिन कुछ कामों के लिए तोड़ना भी चाहिए। जैसे वो बुखारी में वो वाक़या आता है गालिबन, कि वो जो जिसकी माँ ने उसे पुकारा था ना नमाज में, और वो बनी इसराइल के किसी आबिद का, और वो जवाब नहीं दे रहा था कि मैं नमाज में हूँ, मैं नमाज में हूँ। तो वहाँ शायद कोई ऐसी इमरजेंसी में थी या पता नहीं क्या थी। तो उसने आगे से कहा कि अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये बदकार औरतों का चेहरा न देख ले। तो वो बदुआ ऐसी कबूल हो गई कि फिर उन पे जिना की तोहमत लगी, फिर ये हो गया। तो ये लंबा वाक़या है। तो उसमें फिर उनकी पाकदामनी इस तरह से जाहिर हो गई कि वो बच्चा खुद बोल पड़ा कि मैं इसका बच्चा नहीं हूँ। तो वो उस सेंस, तो अब यहाँ अब माँ बाप अगर इस तरह से कंडीशन में हो तो उनके लिए नमाज तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जाहिर है हर छोटे मोटे काम के लिए नमाज को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उस छोटे काम को या उस काम को मौखर करना चाहिए, नमाज में तवज्जो, नमाज को जारी रखना चाहिए। जी पढ़ें। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी। मैंने ये पूछना था कि बाज दफा मैंने अलार्म लगाया होता है, टेबल पे रखा होता है मोबाइल, तो मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ, तो वो अलार्म मुझे पहले उसको बंद करना याद नहीं रहता। तो वो जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तब वो बजना शुरू हो जाता है। तो क्या वो बजता रहे या उसको बंद किया जा सकता है?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखो, इसमें अब ये देखना होगा कि उसको बंद करने के लिए कितना कुछ हमें अमल करना पड़ रहा है। तो अगर वो अमल बहुत कुछ, हाँ जी, सिर्फ ऊपर से उसको फिंगर से टच कर देना है। हाँ बिल्कुल, उसमें उसमें फिर कोई नहीं है। वो फिर एक यहाँ एक अलग, वो अलग, फिर ये एक अलग बाब के तहत आ जाता है। वो है नमाज में अमल करना। अमल से मुराद है नमाज में कोई भी काम करना। तो काम करने की कुछ हदूद है, वो उसको उसमें बस मुख्तसरन आगे मसला आ जाएगा कि अमल कलील जायज़ है, अमल कसीर नाजायज़ है। फिर अमल कलील और अमल कसीर की कुछ तारीफ़ात हैं। तो उसमें हमारे यहाँ सही तारीफ़ ये है अमल कसीर की, यानी जो राज तारीफ़ है, कि ऐसा काम करना जिससे बाहर वाला ये समझे कि शायद ये नमाज में नहीं है। कोई भी ऐसा काम करना जिसे अगर दूर वाला देखे तो वो कहेगा नमाज में आदमी इस तरह से नहीं करता, ये शायद नमाज में नहीं है। तो फिर वो गोया के उससे उससे नमाज टूट जाती है। और ऐसा काम करना जिससे पता चले कि आदमी नमाज में, यानी नमाज की उस हैत को बरकरार भी कर रख रहा है और काम भी कर रहा है। मसला अब ये देखो, अब बेल रखा हुआ है। अब आमतौर पर अगर हम बेल बंद करेंगे तो कैसे बंद करेंगे? दोनों हाथों से उसे उठाकर बंद करेंगे, पहले देखेंगे, बंद करेंगे। या ये है कि वो जहाँ रखा हुआ है उसकी तरफ अच्छी तरह से झुक कर फिर उसको बंद करेंगे, और दोनों हाथों से इसको गए कि ऐसे हम ऐसा अमल करते हैं बहुत ही ऐसा बेफिक्री में, हमें कोई अपनी उस हरकत और सकनात की तरफ तवज्जो नहीं होती, क्योंकि हम पाबंद नहीं होते। लेकिन अगर नमाज में उसे बंद करना है तो फिर ज़ाहिर है हम इस तरह से फिर हम आज़ाद नहीं होंगे। तो फिर हमें गोया कि एक हाथ इस्तेमाल करना है, वो भी इस तरह से कि दूसरा हाथ बंधा हुआ है और एक हाथ उसकी तरफ लेके जा रहा है, और बहुत ही जल्दी से और बहुत ही स्मूथली तरीके से जल्दी से बस थोड़ा सा बटन दबा के एकदम अपने हाथ को दोबारा रख लें। तो इस तरह के फिर वो अमल कलील फिर करना है, कसीर नहीं करना। तो मोबाइल में भी यही है कि अमल लेकिन कलील से उस्ताद जी, बंद कर सकते हैं, कसीर ये से तो बंद नहीं उस कर सूरत सकते। ये तो उस सूरत में हम कह रहे हैं कि उस्ताद जी कि वो बिल्कुल टेबल के साथ ही पड़ा हुआ है या हमारी जेब में है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी दूर है तो जाहिर सी बात है हमें 2 कदम उठा के उसकी तरफ जाना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल चल भी सकते हैं, तो वो नमाज में तो चल फिर भी वैसे सकते ही। हैं। नमाज में चल भी सकते हैं आप, अलैहि सलाम नमाज में चल कर वो आता है, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के दरवाज़ा खोलते थे बाकायदा। तो नमाज में चल भी सकते हैं, बंद भी करते थे दरवाज़ा। तो चलना भी, ये भी एक गलतफहमी है कि शायद नमाज में चल ही नहीं सकते। नमाज में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चल भी सकते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत महदूद तक, यानी एक बहुत ही चंद कदम, और बहुत ही ऐसे अंदाज से चलना, वही जो नमाज वाला चलना होता है। तो अगर वो करीब ही है और इसे हमारी नमाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है तो चल भी सकते हैं, अगर वो हमारे किबले की जगह पे रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस्ताद जी, दाएं बाएं रखा हुआ आज की क्लास तो विजुअल होनी चाहिए थी उस्ताद जी। है। तो बस वो लेकिन ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें वो खुद वो नमाजी को फिर उसको एडजस्ट करनी चाहिए ना। वो नमाजी फिर उसको एडजस्ट करेगा कि भाई कैसे चलना है, कैसे हाथ हिलाना है, कैसे नहीं करना। अब कई मरतबा ऐसा होता है, देखो ये एक गलतफहमी है। अब मस्जिद में पहले तो ये कि मोबाइल बंद करने चाहिए, लेकिन इंसान है नहीं बंद कर पाता। अब घंटी आ गई, अब पूरी नमाज में घंटी जा रही है। अगर गाना है तो गाना लगा हुआ है, घंटी है तो घंटी लगी हुई है, पता नहीं क्या कुछ बज रहा है। अब वो सूफी साहब इतना नहीं करते कि नमाज अंदर है, जेब में अंदर है, अल्लाह के बंदे एक हाथ डालकर उसको बंद कर दो। हर आदमी को अंदाज़ा होता है कि मोबाइल किस तरह से बंद होता है, बड़ी आसानी से बंद कर सकते हैं। लेकिन सूफी लोग बंद करते नहीं, बस लगे होते हैं लगे होते हैं। अब सबकी नमाज खराब कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। पता नहीं ये मौलवी साहिबान भी फिर नहीं बताते ना। यानी मौलवी साहिबान इस तरह से क्या करेंगे नमाज के बाद? भाई सारे मोबाइल बंद करके आया करो, वो इस पे गुस्सा होंगे। बच्चे कि ये वाली सूरत में अल्लाह कहते हैं उनको बताओ कि अगर नमाज में घंटी आ गई तो बंद कर दो नमाज, ताकि नमाज पे आपकी नमाज भी खराब नहीं होगी, दूसरों की भी नहीं। वो ये नहीं बताते, वो उस पर ही गुस्से हैं कि मोबाइल घर छोड़ के आया करो, बंद करके आया करो। वो बस वो सिर्फ यही बताते। तो इसमें कुछ मजहबी तबके का भी मसला है, वो इस तरह से बताते नहीं। जी, पढ़ें। सर ये मैं बताना चाह रही थी कि जैसे घर में कोई हमारे बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं, तो हम नमाज शुरू करने से पहले उन्हें पहले बता दें कि आपको किसी चीज की जरूरत है, मैं पास रख दूं, मैं हम्म, नमाज के लिए जा रही हूँ, पढ़ सकती हूँ, अगर आपको कोई काम है तो पहले बता दें मुझे, हाँ ये वाली ताकि। सूरत अच्छी है। बिल्कुल जी। जाहिर है नमाज में, ताकि नमाज के दौरान फिर तवज्जो जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए बिल्कुल ये अच्छी सूरत है कि नमाज में ऐसा करना चाहिए, मोबाइल बंद करना चाहिए। नमाज एक मुस्तकिल एक काम है, एक अमल है। तो इसलिए इसमें ये होना चाहिए। मैं अपना बता दूं, मैंने जब से मोबाइल लिया, हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी कभी घंटी ना आई हो, कोई कोई कमाल वाली बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक वाक़या, वो वाक़े वाला सुना रहा हूँ कि मेरी 2008 में 2009 में मेरी फरागत हुई थी दौरा हदीस शरीफ से।
तो उस वक्त वो बटनों वाले मोबाइल होते थे ना। तो जब वाली साहब वो हमारे आए थे, तो उन्होंने मुझे वो बाजार लेकर मोबाइल लेके दिया कि अब आप फारिग हो गए, आप मौलवी साहब बन गए, तो चलो तोहफे में आपको मोबाइल लेके दिया। तो उस तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी नमाज में घंटी नहीं आई, बल्कि मेरा तो उसी वक्त से फ़ोन साइलेंट भी मैं लगाता हूँ। और मुझे यही डर होता है कि नमाज में घंटी ना आ जाए, तो मेरा फ़ोन 24 घंटे साइलेंट पे लगा रहता है। मेरे से सारे नाराज़ होते हैं, सब सब नाराज़ होते हैं। वो कहते तुम फ़ोन उठाते नहीं, मैं कहता मेरा साइलेंट पे लगा हुआ है। अब मुझे उससे इतनी नफरत हो गई, वाइब्रेशन भी नहीं लगाता, बस अब आदत सी हो गई। अब मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे होता है, हमेशा। वो सारे समझाते हैं कि भाई अब वो आदत ही ऐसी बन गई कि उसकी घंटी लगाता ही नहीं, तो चाहे वो नमाज का वक्त ना भी हो। तो इसलिए हर एक अपना अपना है। तो कोशिश करते रहना चाहिए, कम से कम मोबाइल साइलेंट कर लेना चाहिए अगर बहुत ही इमरजेंसी ना हो, या बहुत ही इंसान कभी इतना हो जाता है मसरूफ ज़हनी तौर पर, याद ही नहीं रहता। लेकिन बहरहाल कम से कम नमाज के लिए इतनी तवज्जो तो होनी चाहिए कि मोबाइल साइलेंट कर दें। तो सर जब और आपको भी कॉल करता है तो फिर आपको कैसे पता चलता है? मुझे बस अगर तो मोबाइल हाथ में हो तो पता चल जाता है, और अक्सर हाथ में ही होता है। कौन ऐसा होता है कि मोबाइल वो इधर उधर रखता है, हाथ में ही होता है। और जेब में होता है, अगर निकालूं वो आया होता है तो पीछे फ़ोन कर लेता हूँ। अगर कोई नंबर सेव के होता है, सेव नहीं होता तो फिर छोड़ देता हूँ कि भाई जिसका है वो बाद में खुद फ़ोन कर लेगा। तो इसलिए वो सब ताल्लुकात इसीलिए ख़राब कर दिए, सारे नाराज़ होते। और कोई हमारा कोई बॉस वॉस तो है नहीं, कोई मोहतमिम है नहीं, वो ज़्यादातर उन्हीं उन्हीं का डर होता है ना। तो इस तरह का कोई नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से हमें ये टेंशन नहीं है। और यहाँ एक और बात, ये हमें और मुझे और आपको सीखने की है कि जब हम किसी को फ़ोन कर रहे हो, तो ये फिर एक अलग आदाब मैसेज का उस सबक हुआ या मसले के साथ ताल्लुक नहीं, कि हम मुसलसल फ़ोन कभी ना करें इल्ला ये कि इमरजेंसी हो। यानी यही नमाज वाले केस में हम, अब कोई आदमी, एक तो हमें लिहाज रखना होगा जिसको हम फ़ोन कर रहे हैं, तो गोया कि उससे क्या है कि वो आदमी जो है ना नमाज में ना हो, नमाज के टाइम किसी को फ़ोन ही ना करें। फिर भी अगर नमाज का टाइम गुजर चुका है और वो आदमी वैसे ही अपनी नमाज पढ़ रहा है, तो भी हो सकता है वो अपनी नमाज पढ़ रहा हो। तो इसलिए एक आध घंटे के बाद कोई 5 मिनट रिलैक्स होना चाहिए, फिर फ़ोन करना चाहिए। भाई जिसने पहली बार नहीं उठाया वो दूसरी बार भी नहीं उठाएगा ना, जिसका मतलब है कि वो ऐसा मसरूफ़ है। लेकिन कुछ लोग बिल पे बिल देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ये गोया कि थोड़ा सा आदाब के भी खिलाफ है। ये मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मैं जोब से मुखातब हूँ, जोब बलूचिस्तान से। जी, बस मुझे भी अंदाजा था मुझे, लेकिन मैंने कहा फिर भी तस्दीक कर लिया जाए। चलो जी। वो आप नेट से ही जज़ाकल्लाह खैर अंदाजा सर। लगा ले। वो नेट जो इतना लल्ला लूला लंगड़ा है, तो उसी से ही अंदाजा लगा ले कि मैं कहाँ से हो नहीं सकता। सच, इतना इतना लूला लंगड़ा तो सबका ही चलता रहता है आजकल, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। वो शुरू में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, अब पता नहीं ये कैसे ठीक हो गया। थोड़ा सा मैंने भी इसे छेड़ा है। मैं हम्म। इसके लिए तार भी नहीं लेकर आया हूँ, और खंबे से घर तक। फिर मैंने एक मॉडेम भी इसके लिए नया लिया है। फिर अब मैं किसी के कहता हूँ कि मैं पीटीसीएल नेट का इतना माहिर बन गया कि भाई मुझसे माहिर कोई नहीं। यानी मैं अपने आप को कहता हूँ मजाहन, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उसके बारे में जाना चाहा कि उसकी सेटिंग किस तरह से होती है, क्या नहीं होती। तो उसकी सेटिंग के अंदर जा जाकर मैंने उसको इतना छेड़ा है कि वो शायद खुद ही उसने हाथ जोड़ दिए कि मैं अब थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ, तो तुम मुझे माफ कर दो। इसलिए सही है। सही इसलिए अब वो है। इतना हो गया कि अब बस ये चल रहा है, बस बस वो तवक्कुल माशाल्लाह। अल्लाह ही चल रहा है। कोई पता है नहीं उसका, कब वो रुक जाए कब वो चला जाए, कोई पता नहीं। चलो जी। सही है। जज़ाकल्लाह खैर सर। वो असल में ना पीटीसीएल नेट में ना, वहाँ अगर आप देखें वहाँ डीएसएल का एक ऑप्शन होता है उसकी सेटिंग पेज में। तो उसमें ये होता है कि ये जो पीटीसीएल नेट होता है, ये दरअसल इसके ये कुछ चैनल इस्तेमाल करता है। तो अमूमन होता यूँ है कि हमारे पीटीसीएल मॉडेम में बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे चैनल ऑन होते हैं, यानी उनमें टिक मार्क लगा होता है। तो टिक मार्क लगने की वजह से वो बार बार चैनल तब्दील करता रहता है, जिसकी वजह से उसमें डिसकनेक्टिविटी आती है। फिर एक चैनल कमज़ोर होता है तो उसके वो शोर आ जाता है। तो उसमें एक तो ये कि चैनल एक रखा जाए, जो चैनल बेहतरीन हो उसको रखा जाए। और उसमें भी फिर यह है कि कुछ चैनल ज़्यादा नेट प्रोवाइड करते हैं, कुछ कम। तो अगर आप स्पीड ज़्यादा लेंगे, यानी जो आपकी स्पीड है मसलन 10 MB, अगर आप पूरी स्पीड लेना चाहते हैं, तो फिर अगर वायर कमज़ोर है या पूरी एक्सचेंज का वो पूरा इलाका ही कमज़ोर है, जाहिर है तो अंडरग्राउंड भी वायरिंग जाती है, तो बसा औकात अंडरग्राउंड वायर कमज़ोर होती है। तो फिर स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो वायर पे शोर आता है। वो शोर एक ख़ास इस्तिलाह है, यानी इसकी वजह से वो मॉडेम को पता नहीं चलता फिर कि हमारा नेट कौन सा है, डेटा कौन सा है, और दूसरा की चीज़ क्या है, जिसकी वजह से वो फिर डिसकनेक्टिविटी आती है। फिर ऐसी सूरत में फिर स्पीड कम कर दी जाती है, ऐसे चैनल लिया जाता है जिससे स्पीड कम हो जाती है, तो नेट स्टेबल हो जाता है।
تو پہلے میرا 10 MB تھا، تو وہ 11 MB دیتا تھا، جس کی وجہ سے پھر میں نے اب اس کو کم کر کے 7 MB پہ لگا لیا، 8 MB پہ، یعنی چینل ایسا وہ کر لیا کہ اب اس کی وجہ سے ٹھیک چلتا ہے۔ تو اگر کبھی وہ چینل ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ کر دوسرے پہ شفٹ ہو جاتا ہوں۔ تو اس طرح سے اس کو کر کے تو بس اس کو زندہ رکھا ہوا ہے جب تک وہ پوری طور پر مرتا نہیں۔ زبردست زبردست استاد جی۔ واقعی سر آپ ماسٹر ہو گئے ہیں۔ نہیں، میں نے اتنا زیادہ اس کے بارے میں پڑھا ہے، یہ شور کیا ہوتا ہے، پھر یہ ایس این آر مارجن کیا ہوتا ہے، پھر نیٹ میں کس کس وجہ سے کمزوریاں آتی ہیں، پھر وہ اس کے لیے چونکہ ظاہر ہے اسباق بہت متاثر ہو رہے تھے، اس کے لیے پھر میں نے ایک خاص قسم کے تاروں کو لگاتے ہیں، وہ شور فلٹر کرتے ہیں، وہ منگوائے، اور پھر موڈم کو کیسے رکھنا ہے، کس زاویے پہ رکھنا ہے، وہ اس کے لیے بس یہی کرتا رہا تاکہ وہ جو سبق ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جب آپ کسی چیز پہ بہت زیادہ تھکتے ہیں نا، تو بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر غیب سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یعنی اب میرا نیٹ ٹھیک بے ہو گیا، شک ورنہ بے میں نے شک کوئی ایسا اضافی کام نہیں کیا، چونکہ وہ تھکا بہت ہوں تو شاید اس تھکنے کی وجہ سے وہ نیٹ ٹھیک ہو گیا۔ ہوں۔ چلو جی، پڑھیں، پتہ نہیں آج ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہو گئی۔ جی یہ جو اس حدیث میں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی سند یہ پیچھے والی ہوگی حدثنا حناد والی، یا اس کی سند بیان نہیں ہوئی ہے ویسے ہی آگے؟ ہاں شابش، بڑا اچھا آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی سند پیچھے والی نہیں ہے، سند پیچھے والی نہیں ہے۔ ایسی روایت کو یہ بخاری میں بہت آتے ہیں، ایسی روایت کو کہتے ہیں تعلیقات۔ وہ تعلیقات بخاری سنا یا نہیں سنا؟ تعلیقات بخاری جی سنا سر، یہ نہیں سنا؟ وہ نہیں جو سنا اب آپ سنا، بخاری پڑھ رہے ہیں نا، جی جی سنا۔ سنا ہے نا؟ تو وہ تعلیق ہے، یعنی جس طرح امام بخاری باب باندھتے ہیں پھر نیچے کہتے ہیں قال علی، یا کبھی کہتے ہیں وقال ابن عباس، سند ذکر نہیں کرتے، تو ایسی روایت کو کہتے ہیں تعلیق۔ تعلیق وہ ہوتی ہے جس میں مصنف سند ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، ڈائریکٹ ہی اس روایت کو بیان کرے، تو وہ تعلیق بھی دراصل متصل ہی ہوتی ہے، لیکن مصنف اس کی سند مشہور ہونے کی وجہ سے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذکر نہیں کرتے۔ اب اس میں امام بخاری یہی کرتے ہیں۔ امام بخاری نے چونکہ اپنی اس کتاب میں شرائط بڑی کڑی لگائی ہے کہ بھائی متن میں کوئی کمزور روایت یا اس طرح کی روایت نہیں لانی، جس طرح ان کا ایک معیار بہت اونچا ہے۔ اب بسا اوقات ان کا کسی کا قول ذکر کرنا ہوتا ہے، اب وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اب متن میں تو لا نہیں سکتے، تو اس کے لیے امام بخاری نے توڑ ایسا نکالا ہے، وہی جیسے سبحان اللہ والا ہے جس طرح تطبیق ہوتی ہے، تو انہوں نے کس طرح کر دیا، باپ کے عنوان کے ساتھ ہی تعلیق لے آتے ہیں، وہ سند ذکر ہی نہیں کرتے تاکہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو متصل سند بخاری کے متن میں آ رہا ہے، تو وہ اس کو متن سے نکال کر اوپر تعلیق کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ کسی اور کتاب سے ان میں سند ہوتی ہے، راوی بھی کسی اور کتاب میں ہوتے ہیں، تو وہ اپنی کتاب کو ویسی اس سند سے ہی پاک کر دیتے ہیں، اس سند ذکر ہی نہیں کرتے، تو وہ تعلیقات بخاری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تعلیقات بخاری جو ہیں یہ متن میں شامل نہیں ہے، اور تعلیقات بخاری ضروری نہیں کہ وہ بخاری شریف کے معیار پر پورے اترتے بھی ہوں، تو وہ تعلیقات بخاری اس طرح سے۔ جی جی صحیح، میرے پاس یہ جو نسخہ ہے جو اس میں جو ہے اس حدیث کو جو قال علی ان کو نمبر بھی لگا ہوا ہے، تو یہ شاید وہ اس کو وہ جو تعلیق تو شاید یہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس کو نمبر بھی لگا کے انہوں نے ایک علیحدہ حدیث سے بنایا، اسی باب کے اندر انہوں نے دو حدیثیں بنائی ہیں، ایک ہی اوپر والی نہیں، حدثنا۔ میرے خیال میں اس کو نمبر تو ویسے لگانا ہی نہیں چاہیے، نمبر ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کتابوں میں لگا ہوا ہے نمبر، ٹھیک جی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان. شاباش۔ فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد علي بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم إني لأرد
التثاؤب بالتنحنح. शाबाश। ये बाब है बाबू माजा फी करायती तसाउफ फी सलाह, कि नमाज में जमाई जमाई लेना ये मकरूह है। जमाई आप समझते हैं, जो इंसान को सुस्ती होती है या नींद आती है तो वो मुंह, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा बना के बगैर इख्तियार के मुंह खुल सा जाता है, तो वो एक सुस्ती की अलामत होती है, बसा औकात मुंह से आवाज़ भी निकल आती है। तो इसको ये जमाई, ये तसाउब जो है ना, ये मकरूह है। तो नबी अलैहि सलाम ने तसाउब फी सलाती, नमाज में तसाउब जो है ये शैतान की तरफ से है। फ़ैज़ा तसाबा आदुकुम, जब तुम में से किसी को जमाई आए, फलियकजिम मस्तता, तो उसको रोके जितना वो कर सकता है, यानी मुंह खोले ना, और उसको बंद करे और जमाई को गोया कि कंट्रोल करे। और फिल बाब या नबी सईद व जद्दी अदी इब्न साबित काला अबू ईसा हदीस अबी हुरैरा हदीस हसन सही उन, कि अहले इल्म की एक कौम ने तसाउफ सलात को मकरू करार दिया, और ये मकरू भी है। और अगर उसमें आवाज़ निकल आए तो वो ज़्यादा करात है। और इब्राहिम कहते हैं कि मैं तसाउफ को रोकता हूँ या हटाता हूँ तनाहनुह के ज़रिए। यानी तनाहनह का मतलब होता है खंकारना, यानी अब तो जमाई आ रही है तो इस तरह से करके थोड़ा सा वो खंकारने से ये होता है कि वो थोड़ी सी जिस्म बेदार सा हो जाता है, तो इसलिए ताकि वो जो जमाई है ये ख़त्म हो जाए, तो इसके ज़रिए मैं उसे कहते हैं रोकता हूँ। जी, आगे। باب ما جاء باب ما جاء أن صلاة القائد على النصف من صلاة القائم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الحسين بن المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلاها قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلاها نائما فله نصف أجر القائد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث إمران بن حسين رضي الله عنه حديث حسن صحيح. शाबाश। देखो ये पिछले हदीस में जो आ रहा है ना कि तसाउब शैतान की तरफ से, तो शैतान की तरफ से इसलिए कहा कि ये जमाई दरअसल सुस्ती की दलील होती है। आदमी सुस्त सा हो, और या ज़्यादा खाया हो, ताज़ा ताज़ा खाना खाया हो, या बिल्कुल आदमी की तबीयत साथ नहीं दे रहे हो, तो फिर जमाइयाँ ज़्यादा आती हैं। तो नमाज में इंसान को चुस्त होने की गोया की तरगीब दी गई है। तो इसलिए कहा गया कि नमाज से पहले इंसान अपने आप को थोड़ा सा चुस्त करे ताकि जमाई आए ना, इसलिए उसको वो शैतान की तरफ से गोया के कहा गया। जी। और सर इसमें ये भी है कि एक बंदा जमाई ले रहा हो ना तो सबको आना शुरू हो जाती है। सही है। वो बस सबको फिर वो असर हो जाता है ना, तो फिर जी। कापी होना शुरू हो जाता है। तो वो असल में जब एक 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 सुस्ती होती है तो सुस्ती दूसरे में भी आ जाती है, लेकिन जब एक चुस्त होता है तो दूसरे में भी चुस्ती आ जाती है। वो इंसानों की इस तरह से वो एक दूसरे से रंग पकड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी उसको गए के कहा गया कि ना करे। अगला बाब है बाबू माजा अन्न सलात अलकायद, के बैठने वाली की नमाज ये आधी शुमार होती है खड़े होने वाली की नमाज से। इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि मैंने नबी अलैहि सलाम से पूछा अन सलात रजुली, आदमी की नमाज के बारे में, वो कायदुन, जबकि वो बैठा हो। फरमाया मन सल्ला कायमन, जिसने खड़े होकर नमाज पढ़ी फहुवा अफजल, तो वो ज़्यादा अफजल है। व मन सल्लाहा कायदन, जिसने बैठकर नमाज पढ़ी फलहू निस्फ अजरिल कायम, तो उसे बैठने वाले के अजर का आधा मिलता है। वमन सल्लाहा नाइमन, जिसने लेट कर नमाज पढ़ी फलहू निस्फ अजरिल कायद, तो उसे बैठने वाले के अजर का आधा मिलता है। वो फिलबाब अन अब्दुल्लाह इब्न अमर वानस वसाइब काल अबू ईसा हदीस इमरान इब्न हुसैन हदीस हसनुन सहीहुन। जी। अब उसके बाद इमाम तिरमिजी फरमाते वक़द रुवी हाज़ल हदीस है, ये हदीस मरवी है इब्राहिम बिन तहमान से इसी सनद के साथ है, मगर इसमें यूँ है, अल्फाज यूँ हैं कि इमरान बिन हुसैन कहते हैं मैंने नबी अलैहि सलाम से पूछा अन सलातिल मरीज़ के बारे में, तो आपने फरमाया सल्ली काइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर ताकत ना हो फ़काइदन, बैठ कर, फ़इल्लम यस्तति, अगर ताकत ना हो फ़ाला जंबिन, तो पहलू के बल। हदसना बिजाल का हन्नाद हदसना वकील इब्राहिम तामान अन हुसैन अलमालिम ब्याजल इस्नाद। ज़ाहिर इसमें अल्फाज बिल्कुल बदल से गए, वाक़या भी बिल्कुल बदल सा गया। अब इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ला नअलम मुआदन, हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं जिन्होंने हुसैन मुअल्लिम से नकल किया हो जैसे इब्राहिम बिन तहमान की तरह हो,
اور ابو اسامہ وغیرہ سارے حسین معلم سے اسی طرح سے نقل کرتے ہیں جیسے عیسیٰ ابن یونس کی روایت ہے۔ اور اس حدیث کا معنی بعض اہل علم کے ہاں یہ نفل کے بارے میں ہے، یعنی کہ نفل جب آدمی بیٹھ کر پڑھے گا تو یہ حکم ہے، اس کو ہم کرتے ہیں۔ اب حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر آدمی چاہے تو نماز پڑھے تطوع نفل قائمن کھڑے ہو کر، و جالسن بیٹھ کر، و مستجن اور لیٹ کر۔ اور علی علم کا صلاۃ المریض میں اختلاف ہے، اذا لم یستطع، اگر طاقت نہ ہو کہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو بعض علی علم کہتے ہیں کہ وہ دائیں پہلو کے اوپر نماز پڑھے، اور بعض علی علم کہتے ہیں یصلی مستلقیا، سیدھا یعنی کمر کے بل لیٹے، سیدھا، علی قفاہ، اپنی گدی کے بل، و رجلاہ الی القبلہ، اور اس کے پاؤں جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو۔ دیکھو یہ جو حدیث ہے، جو پہلی حدیث جو باب کی جس میں یعنی آ رہا ہے کہ یہ کچھ رہ گیا ہے جی، تو وقال سفیان ثوری، اب سفیان ثوری اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں کچھ رہتا ہے یہی کہ من صلی جالسن، کہ جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، فلو نصف اجر القائم، انہوں نے کہا یہ صحیح آدمی کے لیے، ولیمن، اور اس کے لیے لیس له عذر، جس کا کوئی عذر نہ ہو، فاما من کان له عذر، بہرحال جس کا عذر ہو، مرض یا غیر کا، فصلی جالسن، اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، فلو مثل اجر القائم، تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور بعض احادیث سے بھی سفیان ثوری کی طرف ہے، یعنی بعض حدیث میں سفیان ثوری کی طرح ہی مروی ہے۔ دیکھو یہ جو روایت ہے، خاص طور پر جو پہلی روایت ہے، جس میں کیا ہے کہ اگر آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو پورا ثواب ہے، اور تھوڑا سا بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب ہے، لیٹ کر پڑھے تو جو ہے نا اس سے آدھا ثواب ہے۔ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن اس طرح سے ہے کہ یہ بیٹھ کر، لیٹ کر اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بات کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ نفل کے بارے میں کہی جا رہی ہے یا فرض کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ صحیح آدمی کے بارے میں کی جا رہی ہے یا بیمار آدمی کے بارے میں؟ تو گویا کہ چار صورتیں ہو گئی نا۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا سمجھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بات فرض کے بارے میں کہی جا رہی ہے اور تندرست آدمی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، تو تندرست آدمی جب فرض پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تندرست آدمی جب فرض پڑھ رہا ہو تو فرض نماز میں بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ والی صورت تو گویا کہ یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ ایلیمینیٹ ہو گئی، یہ والی صورت تو اس حدیث میں چل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی۔ دوسری صورت یہ کہ اگر یہ فرض کے بارے میں اور بیمار آدمی سے متعلق ہے، تو بیمار آدمی واقعی بیٹھ کر بھی فرض پڑھ سکتا ہے، ایون لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر اس میں اشکال یہ ہے کہ جب شریعت خود اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے تو پھر شریعت اس کا ثواب آدھا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ تو شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے نا۔ یہ ایسا ہی جس طرح اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، تو تیمم کا بھی ثواب وضو والا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وضو کا زیادہ ہے تیمم کا کم ہے۔ یا جیسے موزوں پر مسح کرو تو موزوں کا ثواب بھی پاؤں دھونے کی طرح ہی ہے، کیونکہ شریعت خود جو صورت تجویز کرتی ہے تو وہ اس صورت میں ثواب پھر کم نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے وہ آدمی جب کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہی اب حکم شرعی ہے، یہ بیٹھنا اس کے لیے قیام کی طرح ہے اور لیٹنا اس کے لیے بیٹھنے کی طرح ہے، تو اس کا پھر ثواب کم نہیں ہوتا، تو پھر یہاں ثواب کم ہونے کی کیوں بات کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت ہے کہ ہم نفل سے جوڑیں کہ یہ نفل کے بارے میں اور بیمار آدمی کے بارے میں، تو وہاں بھی پھر وہی والی بات کہ جب فرض میں وہ بیٹھ کر اور لیٹ کر پڑھ سکتا ہے تو نفل میں بھی بیٹھ کر اور لیٹ کر پڑھ سکتا ہے اور اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا کھڑے ہو کر، تو لہٰذا یہ والی صورت بھی پھر نہیں چل سکتی۔ آخری صورت ایک بچتی ہے کہ یہ نفل کے بارے میں اور تندرست آدمی کے بارے میں۔ دیکھو جو نفل ہے وہ تندرست آدمی کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے پاس دو چوائسیز ہیں۔ اب وہ اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس چوائس ہے بیٹھ کر پڑھنے کی، لیکن آپ کا ثواب آدھا ہو جائے گا۔ بظاہر تو بات ٹھیک ہے، یہ والی صورت یہاں فٹ بیٹھتی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کہاں کہ لیٹ کر پڑھے تو بیٹھنے والے کے بھی آدھا ہوگا، حالانکہ نفل بغیر عذر کے لیٹ کر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ نفل جو ہے نا لیٹ کر بغیر عذر کے نہیں پڑھ سکتے، تو گویا کہ اس صورت میں بھی پھر یہ اشکال آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک تھوڑی سی نا مشکل حدیث ہے کہ اس کا کیا کیا جائے اور اس کو کس طرح سے کریں، تو اس لیے اس کو اب گویا کہ ایک مسئلہ ہے، بعض شارحین نے اس کو حل کیا ہے، لیکن بہرحال
اس کو یعنی تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل بنا دیا ہے. وہ ٹیکنیکل اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ بادشاہی نے اس کو اس طرح سے حل کیا کہ یہ ہے بیمار کے بارے میں، اور تاکہ وہ ساری صورتیں آ جائیں، کیونکہ بیمار بیٹھ کر اور لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، خواہ فرض ہو یا نفل، تو ہے بیمار کے بارے میں. پھر یہ والی بات کہ اس کو ثواب کیوں وعدہ ملتا ہے، تو اس کو وہ بادشاہی نے اس طرح سے حل کیا ہے کہ میرا ایک آدمی بیمار ہے، وہ کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. اب اس کے ذہن میں تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو ایسا آدمی کا پھر ثواب آدھا ہوگا. گویا کہ اس کو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا اتنی جلدی فیصلہ مت کریں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا فیصلہ نہیں، تھوڑا سا دیکھیے کہ واقعی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو گویا کہ اگر وہ واقعی کھڑا نہیں ہو سکتا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ آسانی کے لیے ایک دم بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں نے بیٹھ کر پڑھنی ہے، یا وہ بیٹھ سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں مجھے لیٹ کر نماز پڑھنی ہے. تو اس آدمی کے بارے میں کہ چونکہ آپ کا اپنا ذہن تو یہی ہے کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو شریعت آپ کو پابند تو پھر نہیں کرے گی، کیونکہ شریعت ہمارے اس فیصلے کی قدر کر رہی ہے نا کہ جب آدمی خود کہتا ہے کہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو شریعت کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن چونکہ حقیقت میں وہ کھڑا ہو سکتا تھا تو اس لیے پھر اس کا ثواب کم کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے اس کو گویا کہ دیکھا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے نا اس میں بھی زیادہ وہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے حل کیا ہے کہ دیکھیں کہ ایک بیمار آدمی ہے، بیمار کے بارے میں، اب بیمار آدمی اگر مشقت کر کے، شریعت اس کو اجازت تو دے رہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مشقت کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کا ثواب، یعنی اگر وہ بیٹھ کر پڑھے نا تو بیٹھ کا ثواب تو کھڑا ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ شریعت اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہی آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کا ثواب پھر ڈبل ہو جاتا ہے. یعنی یہاں جو بیٹھنے والے کا ثواب آدھا ہوتا ہے، وہ آدھا اصل کھڑے ہونے والے کا ثواب نہیں ہے جو تندرست کھڑا ہو کر ثواب کماتا ہے. یہ آدھا اس بیمار کے تقابل میں ہے جو بیمار. جی استاد جی. ہاں تو یہ اس میں اشکال اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اور ہر ایک پر کیا اشکال ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس حدیث سے متعلق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ نیچے بھی انہوں نے شرح میں بھی دیا ہوا ہے، فی حدیث الباب الجواب عنہ، فی حدیث الباب اشکال مشہور وہی وہ تعین المراد و مصداق وہی کہ فین کان مفترضا فلا يجوز. اب امام حضرت شاہ ورشاہ صاحب نے کیا جواب دیا، ذرا اس کو پڑھتے ہیں. واقول فی الجواب عن اشکال الحدیث ہے ان مصداق الحدیث هو المعذور، وہی والی بات کہ ہے معذور کے بارے میں، بیمار کے بارے میں. اما تنصیف الاجر فهو بالنسبه الى حال المعذور نفسه لا بالنسبه الى حال الصحيح. فالحاصل ان المعذور الذي تجوز صلاته قائدا او نائما والعذر له مبيح ومع ذلك يقدر صلاة قائما او قائدا بتحمل الكلف والمشقه تكون صلاته قائدا نصف صلاته قائما. سمجھ میں آ گیا کہ یہ اسی معذور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کمپیئر ٹو معذور، کہ وہ معذور جو مشقت کر کے کھڑا ہو رہا ہے اور ایک وہ معذور جو مشقت کر کے نہیں کھڑا ہوتا، کہتے ہیں شریعت نے اجازت دی چلو بیٹھ جاتا ہوں. تو وہ بیٹھنے والا تندرست صحیح آدمی کے بقدر اجر تو لے لیتا ہے، لیکن اس معذور کے بقدر اس کا اجر آدھا ہو جاتا ہے جو مشقت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ان عارض ثواب صلاۃ صحیح قائمن فلا اشکال، اگرچہ وہ صحیح آدمی کی ثواب کا ثواب جو ہے نا وہ لے لیتا ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے. یہ بات اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی، کچھ نہ کچھ آ گئی ہے. جی جی. تو یہ والی حضرت شان ورشا صاحب والی جو توجیہ ہے، ویسے یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ شان ورشا صاحب والی توجیہ ہے، لیکن مجھے یاد تھا کہ میں نے کسی جگہ پڑھی ہے، تو اس لیے وہ یعنی یہ والی ذرا زیادہ اچھی لگتی ہے کہ تھوڑے سے دل کو لگتی ہے، ورنہ باقی ہر صورت میں اشکال ہے. جی پڑھیں. یہ اتنا کافی ہے یا آگے پڑھنا ہے؟ پڑھ ہاں لیتے جی ہیں استاد کافی جی. ہے. پڑھ لو پڑھ لو. باب باب في من يتطوع جالسا. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب
عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قائدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث حفصة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قائدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قائد ركع وسجد وهو قائد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النذر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شفيق عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाबे फीमन यततव्वउ जालिसन, जो बैठ कर नमाज पढ़े। तो ये हदीस मरवी है हज़रत हफ्सा से, ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप अलैहि सलाम की ज़ौजा मुताहरा है, फरमाती हैं कि मार आई तो रसूल सल्लम कि मैंने नबी अलैहि सलाम को नहीं देखा सल्ला फी सुबहतिही काइमन, कि आपने जो सुबह का मतलब होता है जो आपके जो नफल है, कि वो नफल आपने बैठ कर पढ़े हो, जो आपके मामूल के नवाफिल हो, ये जो मामूल की नमाज है वो आपने बैठ कर पढ़ी हो। हत्ता कान कबल वफाती बियामिन, वफात से 1 साल पहले क्या करते थे। फ़इन्नो कान युसल्ली फी सुबहती, आप अपने उस नवाफिल में कायदन बैठ कर नमाज पढ़ते थे। वयक़रअ, आवाज़ आ रही है जी, वयक़रअ बिस्सूरति वयुरत्तिलुहा, और सूरत पढ़ते थे, वयुरत्तिलुहा, उसको तरतील से तजवीद के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे। हत्ता तकून अतवल मिना, यहाँ तक कि वो सूरत या वो नमाज लंबी से लंबी होती जाती थी। जाहिर है बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ते थे वो तिलावत। वो फिलबाब यानो में सलमा वानिस बिन मालिक काला अबू ईसा हदीस हफ्सा हदीस हसन सहीह। और नबी अलैहि सलाम से ये भी मरवी है कि आप नमाज पढ़ते थे रात को जालिसन बैठकर। फ़ैज़ा बक़िया मिन क़िराअती, जब आपकी क़िराअत में से 30 या 40 आयतें रह जाती थी, क़ामा, फिर खड़े हो जाते, फ़क़रा, और क़िराअत करते, सुम्मा रका, फिर रुकू करते, सुम्मा सना, फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से करते। यानी मेजर हिस्सा आप बैठ कर पढ़ते, फिर खड़े हो जाते। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ज़हन में रखना कि अगर लंबे नवाफिल पढ़ने का मूड हो और खड़ा नहीं हुआ जाता, तो एक सूरत ये भी है कि भाई बैठ कर शुरू करें और उसे लंबा पढ़ें,
اور جب آخری میں تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو اس کے لیے آپ اٹھ کر پھر اس کو قیامن مکمل کرتے تھے. تو اس طرح سے گویا کہ وہ قیام بھی آ جاتا تھا اور قعود بھی آ جاتا تھا. ورویانو، اور یہ بھی کہ آپ قائدن نماز پڑھتے تھے، جب قرات کرتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے قیام کی حالت میں، اور جب قرات کرتے تو بیٹھے ہوتے، اور رکوع اور سجدہ کرتے قائدن، یعنی کبھی اس طرح سے بھی کرتے. تو گویا کہ کبھی قائدن ہی رکوع اور سجدہ کرتے، کبھی رکوع اور سجدے کے لیے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے. تو احمد اور اسحاق کہتے ہیں والعمل علی کلا الحدیثین، عمل دونوں حدیثوں پر ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کان مارا یا کلا الحدیثین صحیح ہے کہ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. معمول انبیاء، یعنی گویا کہ یہ معمول انبیاء ہے، اور اس کو گویا کہ اپنے معمول میں کیا کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، فیقرؤ قرات کرتے تھے جبکہ آپ بیٹھے ہوتے. فاذا بقي من قراتی، جب آپ کی قرات میں سے 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، قرات کرتے جبکہ آپ کھڑے ہوتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے کرتے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. تو عبداللہ بن شقیق حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ سال توا، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی علیہ السلام کی نماز یعنی نفل کے بارے میں پوچھا. قالت، حضرت عائشہ فرماتی تھی، فرمایا حضرت عائشہ نے کہ کان یصلی لیلا طویلا قائما، آپ علیہ صلاۃ والسلام رات کو لمبی نماز پڑھتے تھے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر. ولیلا طویلا قاعدا، کبھی رات کو لمبی نماز پڑھتے تھے بیٹھ کر. فیضا قرأ، جب قرات کرتے قیام کی حالت میں، رکع و سجدہ و قائم، تو قیام کی حالت میں پھر رکوع اور سجدے کرتے، یعنی رکوع اور سجدے بھی اسی طرح نارمل ترتیب سے کرتے. وہ اذا قرأ، جب قرات کرتے جب کہ آپ بیٹھے ہوتے تو رکوع اور سجدے بھی بیٹھنے کی حالت میں کرتے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. آپ اس حدیث میں ایک چیز نوٹ کریں، راوی کیا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قرات کے 30-40 آیتیں رہ جاتی تھی پھر کھڑے ہو جاتے تھے. 30-40 آیتیں کوئی چھوٹا حصہ نہیں، یعنی وہ آپ کی نماز کا چھوٹا حصہ رہ جاتا تھا وہ، یعنی 30-40 آیتیں اللہ اللہ میرے خیال میں ایک پاؤ سے تو زائد ہے نا. 30، اگر ہم ایک رکوع کو مثلا 10-12 آیتوں پر بھی کریں تو بھی 3 سے 4 رکوع بن جاتے ہیں. تو گویا کہ ایک پاؤ کے آس پاس آپ کیا وہ تھوڑا سا حصہ رہ چکا ہوتا تھا، اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ باقی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. تو اتنی لمبے لمبے نوافل آپ علیہ صلاح والسلام گویا کہ پڑھتے تھے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد. جی، اور کچھ پوچھنا ہے؟ یہ آگے پڑھیں یا کافی ہے؟ استاد جی کافی ہے. کافی ہے نا. چلو، کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں استاد جی. چلو جی، ٹھیک ہے جزاک پھر. اللہ خیر. سر جی ایک ہاں چھوٹی سی پوچھے. گفتگو کہہ لیں یا اس کو ایک ابہام آپ سے پوچھنا ہے. جی جی پوچھیں. اہ، جس طرح سے میں شروع میں آپ سے سوال کیا تھا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے، تو ابھی کچھ دن پہلے ایک جنازہ مفتی صاحب نے پڑھایا ادھر اپنی بیگم کا، بیوی کا. جی تو انہوں نے پڑھا دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جنازہ ہو جاتا ہے، آپ پڑھا دیں. وہ معذور ہو گئے تھے. جی تو دوبارہ ایک اور انہی کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کے جنازہ نہیں ہوا، تو اس نے کہیں کہ جی وہ قبر پہ دوبارہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھے. جی. دیکھو میرے خیال میں تو یہ اس طرح کی گفتگو کا کیا مقصد ہے؟ پتہ نہیں اب ان کا تو کیا مقصد ہوگا، وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں وہ مسئلے کے نہیں، لحاظ سے لیکن یعنی کہ اس طرح کا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بھی بندہ فرض پڑھا سکتا ہے، بالکل پڑھا سکتا ہے، بالکل. تو پھر یہ اس حد تک اتنا کنٹراڈکٹ کیوں نکلی ہے؟ یعنی شاید یہ یہ تو اس وجہ مسئلے سے کا پتہ ابہام نہیں پیدا ہوگا، ہو رہا تھا مجھے. یعنی اس دوسرے مولوی صاحب کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا،
या फिर शायद वो ये समझते होंगे कि ये आदमी खड़ा हो सकता है, फिर क्यों बैठा, यानी उनका तो इस तरह से होगा। लेकिन बहरहाल जो है ना, अगर उज़र हो तो नमाज जनाजा भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। वो चूंकि फ़र्ज नमाज है ना, तो फ़र्ज नमाज बगैर उज़र के बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो नमाज जनाजा में भी वो फ़र्ज वाला उसूल अप्लाई होगा। तो लिहाजा अगर उज़र है तो फिर बैठ के वहाँ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा माजूर है सकते हैं। उस्ताद जी। वाह, बिल्कुल, अगर माजूर है तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसमें बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। जी। और बस। बस ठीक हो गया जी। चलो जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।